رات کو لیلۃ من نصف شعبان یعنی شعبان کی درمیانی رات 15ویں رات، ان الفاظ سے اس رات کا تذکرہ ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو الفاظ جاری ہوئے ہیں لیلۃ من نصف شعبان، یہ الفاظ ہیں جامع ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہیں اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ رات ہمیں کیوں عطا فرمائی۔ یہ رات ہو یعنی شعبان شریف کی نصف رات ہو، یا اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اسی طریقے سے شعبان المبارک کا مہینہ ہو، رجب کی 27ویں رات ہو، اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی رات ہو، یا دیگر جو بلند رتبہ راتیں ہیں، شب عاشور 10ویں محرم شریف کی 10ویں رات ہو، یا دیگر کئی ایسے امور ہیں، کئی ایسے دن ہیں، کئی ایسی راتیں ہیں جن کے اندر عبادت کی فضیلت ہے۔ ان سب کا فلسفہ ایک ہی فلسفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ بے پناہ محبت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ تھی، اس ذات مقدسہ کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ایک جنگ سے، ایک غزوے سے کچھ قیدی لائے گئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کے وقت ان قیدیوں کو الگ الگ کیا، یعنی بچوں کو الگ کر دیا، بڑوں کو الگ کر دیا، خواتین کو الگ کر دیا۔ جب صبح ہوئی، ان قیدیوں کے اندر ایک ماں تھی، اس کا بچہ بھی ان قیدیوں کے اندر موجود تھا، لیکن دونوں کو معلوم نہیں تھا، ماں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا بچہ بھی ان قیدیوں کے اندر موجود ہے، اور بچے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری ماں بھی ان قیدیوں کے اندر موجود ہے۔ تو کیا ہوا، جیسے ہی اس ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا، دوڑ کے گئی اس ماں، اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ اب اس ماں کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ارد گرد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کھڑے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اس کو پرواہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس ماں اور بچے کے پیار کے انداز کو دیکھو، پھر اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ کے حوالے کر دے گی تو کیا تم اس بات کو مان جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگی، وہ صحابہ کہنے لگے، لا واللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کبھی بھی ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اس مقام کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ارشاد فرمایا، للہ ارحم بہذہ من ہذہ بولدہا، پھر اللہ تعالیٰ تو اس ماں سے بھی اپنے بندے سے کئی گنا زیادہ پیار فرماتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ماں گوارہ نہیں کرتی کہ اس کا بچہ آگ کے اندر جائے، تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کس طرح گوارہ کریں گے کہ اس کا بندہ آگ کے اندر چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ کہ اس کے بندے آگ کے اندر نہ جائیں بلکہ جنت کے اندر داخل ہوں۔ تو پھر اسی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کچھ سبیلیں آپ کو عنایت فرمائیں۔ اس آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ راستے آپ کو عنایت فرمائے، کچھ سبیلیں آپ کو عنایت فرمائیں، کچھ دن عنایت فرمائے، کچھ راتیں عنایت فرمائیں۔ یہ سارے جتنے بھی دن آپ کو نظر آتے ہیں، یہ راتیں آپ کو نظر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سبیلیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ کہ میرے بندے توبہ کریں، استغفار کریں، میرے ساتھ کیا کریں، اپنا تعلق قائم کریں، قربت قائم کریں، اور جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے محبت، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ میرے بندے فلاح پا جائیں، دنیا کے اندر بھی کوئی دکھ نہ دیکھیں، آخرت کے اندر بھی کوئی دکھ نہ دیکھیں۔ تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام اس طرح فرما دیا، کہیں پر آپ کو لیلۃ القدر کی رات عنایت فرما دی اور اس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے شب معراج عنایت فرما دی، کہیں پر فلسفہ ایصال ثواب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، گھر والے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس کی بخشش فرماتے ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو یہ رات عطا فرمائی ہے، یعنی شب برات، کہ اس رات کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے استغفار کریں۔ اس رات اللہ تعالیٰ حدیث پاک کی روح سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر رمضان المبارک آ رہا ہے، اس سے اگلا مہینہ رمضان المبارک کا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا
کہ آپ کیا کریں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں بخش دے، تم جہنم سے بچ جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ ساری جو راتیں یہ دن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سبیلیں، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے تاکہ تم دوسری طرف نہ جاؤ۔ تو یہ سارا خلاصہ، ٹوٹل خلاصہ سب راتوں کا، سارے دن، سارے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے عزت والے فضیلت والے پیدا فرمائے۔ اب جب آپ فلسفہ سمجھ گئے تو اس سے آگے اب چند روایات میں آپ کو سناتا ہوں شعبان المعظم کی فضیلت کے متعلق، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی تو ہم صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں گے۔ یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ ہے، آپ کا معمول کیا تھا؟ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والی ہیں، آپ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان المعظم کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور پھر آپ مسلسل روزہ چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھیں گے نہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھے ہوں، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ روایت سنن نسائی کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس مہینے یعنی شعبان المعظم شریف کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کا جو معمول تھا، وہ معمول یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مقدس کے اندر نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو بحیثیت مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ہم روزے رکھیں۔ اور یہ جو آج کی رات ہے، اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، قوموا لیلہا صوموا نہارہا، فرمایا اس رات کے اندر تم قیام کرو اور اس کے دن کو تم روزہ رکھو۔ رات کے اندر تم قیام کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، استغفار کرو، اور دن کے اندر کیا کرو؟ صوموا نہارہا، دن کے اندر تم روزہ رکھو۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی جو اس رات کے معمولات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے نفلی روزے سب سے زیادہ پسند تھے۔ شعبان شریف کے نفلی روزے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ آگے بڑھیے، یہ بھی حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ مہینہ جو پسند تھا وہ شعبان شریف کا مہینہ تھا۔ شعبان شریف کا مہینہ تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور آپ اس کے روزے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ روزے کیا ہوتے تھے؟ رمضان شریف سے جا کر مل جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شعبان شریف کی آخری سوموار کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ شعبان شریف کا جو آخری سوموار آتا ہے، مثال کے طور پر شعبان شریف اب ختم ہوگا جمعے والے دن، ہفتے والے دن غالباً پہلا روزہ ہے، تو اب جو سوموار آنے والا ہے، سوموار یعنی اس سے اگلا سوموار، تو وہ کیا ہے؟ وہ آخری سوموار ہوگا شعبان شریف کا۔ تو اس کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شعبان کا آخری روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے سارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غنیت الطالبین کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں احترام رمضان کی وجہ سے نیکیاں ابھرتی ہیں، نیکیاں پھوٹ پڑتی ہیں، جس طرح چشمے سے پانی پھوٹتا ہے، جس طرح
چشمے سے پانی پھوٹتا ہے۔ بالکل اسی طرح شعبان المعظم کے اندر رمضان المبارک کی وجہ سے، یعنی رمضان کے احترام کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں؟ نیکیاں پھوٹتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں۔ اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا معنی بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اور شعبان کا معنی بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب ایک روایت اور پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نماز کا ٹائم ہے، تو پہلا حصہ ہمارا مکمل ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست ہماری ہوگی۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن پاک کی جو آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے، اس کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہر چیز میں سے 4 چیزیں چن لی ہیں، 4 عدد چن لیے ہیں، پھر ان میں سے ایک کو منتخب فرما لیا ہے۔ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے چنی ہیں، سب اشیاء میں سے 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے چنی ہیں، پھر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس سے، ایک کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس سے انتخاب فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں آپ دیکھیں 4 فرشتے اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، حضرت جبریل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ کو منتخب فرما لیا۔ اسی طرح 4 انبیاء ہیں اولو العزم، ان میں سے حضرت ابراہیم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 4 میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے لیے ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو منتخب فرمایا۔ پھر فرماتے صحابہ میں سے 4 کو چنا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا مرتضیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے کس کا انتخاب فرما دیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انتخاب فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 مسجدیں چنی ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد مدینہ اور طور سینہ۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ نے چنی ہیں، اور ان میں سے ایک کا مسجد حرام کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اپنے لیے انتخاب فرما لی، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں 4 دن نے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عرفہ، یعنی 9ویں رات کس کی؟ ذی الحج شریف کی، اچھا، عرفہ اور عاشورہ۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کو، یعنی 9 ذی الحج شریف کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے چن لیا۔ پھر فرماتے ہیں 4 راتیں، ایک شب برات ہے، ایک شب قدر ہے، ایک شب جمعہ ہے اور ایک شب عید ہے۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے شب قدر کا انتخاب فرما لیا۔ اسی طرح 4 مقامات ہیں، مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، بیت المقدس شریف ہے اور مسجد عشائر ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مکہ مکرمہ کو چنا ہے۔ اسی طرح 4 پہاڑوں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، کوہ احد، احد کا پہاڑ، سینا کا پہاڑ اور القام اور لبنان۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے طور سینہ کو چن لیا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ پھر 4 نہروں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، جیہون، سیہون، فرات اور نیل۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرات کو چن لیا۔ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ فرمایا ان میں سے شعبان شریف کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ لہذا جس طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات افضل ہیں، اسی طرح شعبان شریف کا مہینہ بھی افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان شریف میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی نسبت کس طرف کی؟ اپنی طرف۔ رجب کی نسبت کس طرف کی؟ اللہ کی طرف۔ اور رمضان کی نسبت کس طرف کی؟ اپنی امت کی طرف۔ پھر سن لے، فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو مٹانے والا ہے اور رمضان شریف انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، ستھرا کر دیتا ہے، مزکہ کر دیتا ہے، مصفہ کر دیتا ہے، مجلہ کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے انسان کو، مومن مسلمان کو رمضان شریف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ شعبان شریف کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، یعنی اس مہینے کو لوگ غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔
حالانکہ اس مہینے میں ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف بلند کیے جاتے ہیں۔ فرماتے اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف میرے اعمال بلند کیے جائیں، یعنی اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف اعمال بلند کیے جاتے ہیں۔ فرمایا میرا پسندیدہ یہ کہ کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرے اعمال بلند کیے جائیں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہماری پہلی نشست مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسری نشست کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔